غزہ اسرائیل فلسطین کے درمیان عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اس حوالے سے اس کی تاریخی پس منظر اور اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح امریکہ کھل کر ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، اس طرح عرب ممالک کی طرف سے بالکل خاموشی ہے، اور جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے کوئی خاص پیغام نہیں دیا گیا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی مذہبی اسکالر مفتی محمد اسماعیل طور صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اسرائیل کا، اور مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے تاریخی پس منظر میں بیان کروں گا آخر میں، اور شروع سے لے کر آخر تک اس کی جو پوری کہانی ہے، پوری ترتیب ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جگہ ان کے پاس کیسی چلی گئی. تاریخ کیا ہے 1924 میں کمال اتاترک نے کیا مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، اور سلطان عبدالحمید نے 1924 میں ان کو کیا جواب دیا. خلافت عثمانیہ سلطان ارطغرل تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر چھرا گھونپا اور مسلمانوں کو برباد کیا، خلافت کو برباد کیا، اور 1924 سے لے کر 100 سال تک زبردستی چڑھائی کر کے، غداری کر کے، خلافت عثمانیہ کو توڑ کے آئین میں اسلام کا نام ختم کر دیا، اور اسلام کے نام پر کوئی ووٹ نہیں مانگے گا. لہذا ابھی تک 2024 تک یہ ہے کہ وہ اسلام کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ جسٹس پارٹی، رفاہ پارٹی، دیگر اسلامی پارٹیاں، اور بائیں طرف سے ان کی زبان شروع کر دی. اور کمال اتاترک دوغا قبیلے یہودن عورت کا بیٹا تھا. ان کی سازش ہوتی ہے کہ عرب کو اور مسلمان لیڈروں کو ان کی شادیاں کرا دی جائیں اپنی بچیوں کے ساتھ، اور ان سے بچے پیدا کیے جائیں، اور ان کو جاسوسی اور غداری کے لیے استعمال کیا جائے. لہذا اس نے کمال اتاترک کی اصلیت کی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور بہت سارے علماء اور مدارس کو ختم کیا، علماء کو شہید کیا. 1924 میں جو وفد آیا تھا سلطان عبدالحمید کے پاس، تو اس نے ایک تنکا اٹھایا کہ میں نے آپ کو اتنے بھی نہیں دینے. اس وقت وہ 50,000 تھے، بعد میں 5 لاکھ سے بڑھتے بڑھتے لاکھوں تک پہنچ گئے. غزہ کی پٹی، گولان کی پہاڑیاں اور الخلیل شہر، یہ سب کچھ ہمارے پاس تھا. بہرحال غاصبانہ قبضہ بھی، اور جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. جیسے آپ نے آفتاب بھائی نے، سردار بھائی نے فرمایا کہ امریکہ کھل کر ان کے سامنے آ چکا ہے، مسلمانوں کے سامنے، اور اسرائیل کی حمایت میں، اور انہیں بحری بیڑا بھی بھیج دیا، اور لیڈران خاموش ہیں مسلم. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں ایک قانون پاس ہوتا ہے، اور بہت سارے قوانین اسرائیل کے خلاف پاس ہو چکے ہیں. ان کے جارحانہ اقدام، ظالمانہ قبضہ، اور اسی طرح جو ظلم کرتے رہتے ہیں، یا غلط جگہوں پر، یا ایسی جگہ جو مسلمانوں کے پاس تھیں ان پر ان کا قبضہ. لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ ان کے ساتھ دیتا ہے. اور اب ہم کس کو پکاریں، کس کو بلائیں، کیا لائے عمل ہے؟
تو میں مسجد میں کیا کر سکتا ہوں؟ آفتاب بھائی صحافی ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ اینکر کیا کر سکتے ہیں؟ ذمہ داری جو ہے 54 اسلامی ممالک کے سربراہان اور ان کی فوج اور ان کی قوت، طاقت، عدد تیاری موجود ہے، تو یہ ایک میٹنگ کر لے OIC کے اجلاس میں، فوراً بلائیں اور ان پر دباؤ ڈالیں کہ یہ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ اب ان کی طرف سے حملہ ہو چکا ہے، ان کی طرف سے حملہ ہو چکا ہے، حقیقت حال کیا ہے؟ تو یہ میڈیا جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے پاس یہ ہوا وہ ہوا۔ جب میڈیا ان کے پاس ہے تو وہ جو خبر دیں گے ہم اس پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، ہم اس پر یقین نہیں کریں گے۔ بعض اوقات انہوں نے حملہ کیا، ہم مظلوم ہیں، مسلمان ظالم ہیں اور یہ ہو رہا ہے، اس کو جو ہے نا پوری میڈیا پر پھیلا دیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر وہ پوری فلسطین پر قبضہ کرے پھر کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کو پتا ہے جی حماس والے چھا گئے یا وہ اندر گھس گئے۔ جواب یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ عالم اسلام کے دل کے خلاف کوئی سازش کرے، عالم اسلام کے وہ مقامات جو مسلمانوں کے ہاں مقدس ہیں، بیت المقدس، ان کے لینے کا کوئی پروگرام نہ ہو، ہم کو کیا پتہ ہے؟ تو جب بھی کوئی بات اٹھتی، مثلا برما میں ظلم ہوا، سوال ہے، سائن آف انٹروگیشن، آنسر کوسچن سیشن، تو وہ ویڈیو صحیح ہے یا نہیں ہے، اور ظلم ہوا یا نہیں ہوا ہے، اور اس سے ان کی کیا مقاصد ہے؟ فلانا ایک ملک میں نام نہیں لیتا ہوں جی، کچھ افراد اٹھ چکے ہیں بندوقوں کے ساتھ، تو ہم خوش ہوتے ہیں اور اس میں عالم اسلام کا نقصان ہوتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہاں یہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا قدم نہ اٹھاؤ کہ اس سے آپ کو نقصان ہو۔ لہٰذا اگر ہم اٹھیں کسی کے خلاف اور ہم کو پتہ ہو 51% کہ ہم نے جیتنا نہیں، تو پھر اس میں جنگ میں اپنے آپ کو ڈالنا غلط ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا۔ ضروری بات یہ کہ جب ایک آدمی کچھ کرتا ہے تو وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کمانڈر کو بھیجا ہے کسی کے خلاف، تو اسی کو بتقوی اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، غلط فیصلہ نہ کرو، بچے کو قتل نہ کرو، بوڑھے کو قتل نہ کرو، عورت کو قتل نہ کرو، اور ان کے املاک کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کے راہب عالم کو قتل نہ کرو۔ تو یہ ساری باتیں، غیر حربی کو قتل نہ کرو، نہ لڑنے والوں کو قتل نہ کرو، ہاں ان کی عام شہری آبادی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ شریعت کا قانون ہے، ہمارے اسلامک پرنسپلز ہیں اور ہمارے اخلاقیات، ایٹیکیٹس ہیں، اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک ہے فرد اور افراد کا اٹھنا، اور ایک ہے ملک کا اٹھنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ آپ کسی ملک پر اور ملک پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں اقدام جب تک حکمران کی ضرورت اجازت نہ ہو۔ یہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ لیکن آپ پر حملہ ہو جائے تو یعنی دفاعی صورت میں، اس میں اچانک حملہ ہو گیا پاکستان پر، اور الحمدللہ 1965 میں عوام نے جواب دے کر اپنے ساتھ بم باندھ کے اور ان کے 500 ٹینکوں کو الٹا کر دیا۔ ہاں دفاعی میں ہی نہیں ہوتا، لیکن اقدامی میں چاروں اماموں کا اتفاق ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام اور تمام مسلم ممالک اور خصوصاً حرمین شریفین اور ہمارا پیارا ملک ایٹمی پاکستان، ایٹمی قوت، نوح علیہ السلام کی کشتی، یہاں سے لیڈ ہوتا ہے پوری دنیا کی اسلامی تحریکیں، ماشاءاللہ یہاں سے اس کی لیڈنگ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاکستان زندہ باد۔
تو غلطی ہر جگہ ہوتی ہیں، افراد میں، اداروں میں، ہم انسان ہیں. داغ داغ مت کو سب داغ داغ ہے، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. بہرحال تو کیا کرنا چاہیے عوام کو؟ تو سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے. عورتوں کو شرعی پردہ کرنا چاہیے. پہلے اگر جینس کی لڑکیاں ان کے ساتھ لڑ رہی ہیں تو ان لڑکیوں کو چاہیے کہ پہلے وہ شرعی پردہ کرے، وہ اسلامی پردہ کرے. جو لڑ رہے ہیں وہ 5 وقت نماز بھی پڑھے، لیکن تب جب اسلامی اصول کے تحت لڑائی ہو، اس کا خیال کیا جائے. تو بہرحال تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے یہ اجلاس بلائے. عوام کی ذمہ داری سب سے پہلے گناہوں سے توبہ، شرعی پردہ، 5 وقت نماز. پہلے یہ کام ہے نا. باقی ہمارا کام تو دعا ہے اور التجا ہے. اس لیے کہ ان چیزوں کے لیے حکومتیں ہوتی ہیں، فوج ہوتی ہے، اور یہ آپس میں جو نا مشورہ کر کے اس کے لیے لائے عمل تیار کریں. تو عرب ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. بہت کمزوریاں آ چکی ہیں، بہت کمزوریاں آ چکی ہیں ہم میں بھی. کما تکونون یؤمر علیکم، جس طرح آپ ہوں گے اس کے مطابق آپ پر حکمران آئیں گے. ہاں تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اس سوال کا جواب تو آ گیا، تاریخی پس منظر وہ آخر میں بتلاتا ہوں. اگر اور کوئی بات ہو تو آپ فرما لیجیے. اس میں یہی کہ فلسطین کے حوالے سے اگر بیت المقدس پر حملہ ہوتا ہے تو عام جو دوسرے ممالک مسلمانوں کے ان کو اقدام اٹھانا چاہیے. جواب یہ کہ بیت المقدس اگر وہ قبضہ کرنا چاہیں تو وہی والی بات ہے کہ عوام تو کچھ نہیں کر سکتی. عوام دعا، التجا، ذکر، عبادت، امداد یہ کام کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے جو حکمران ہیں راست قدم آئین کے تحت قوانین کو دیکھ کر، اسلامک پرنسپلز کو دیکھ کر اور اخلاقیات ایٹیکیٹس کو دیکھ کر قدم اٹھائیں، وہ صحیح قدم اٹھائیں. یہ حکمران آپس میں مشورہ کر لیں کہ کیا کیا جائے اور مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے. جی اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ عالمی مجلس قادر مفتی محمد اسماعیل طور صاحب. ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے عوام کے لیے ایک اپنا نظریہ پیش کیا.